لوگوں کے عقیدے کے مطابق نیکی کے خدا کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، جبکہ بدی کے خدا کے ساتھ شیاطین ہوتے ہیں، اور جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے تب سے نیکی اور بدی کے درمیان جنگ چل رہی ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق انسان کا اصل سامنا شیاطین کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اصل جنگ اچھائی اور برائی کے خداؤں کے مابین ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ دوسرے انبیاء کرام کی طرح ان کے ظہور کے وقت بھی کچھ معجزات رونما ہوئے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زرتشت اللہ تعالیٰ کے کوئی پیغمبر تھے، کیونکہ یہ بھی غیر معمولی خوبیوں کے حامل تھے۔ ان کی عمر محض 20 سال تھی جب یہ دنیا کی رنگینیوں اور رونق سے مکمل اکتا چکے تھے۔ دنیا کی رغبتوں سے ان کا دل اٹھ چکا تھا۔ مختلف روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ مختلف غاروں میں جا کر گوشہ نشین ہو جاتے اور قدرت کے بارے میں غور و فکر کیا کرتے۔ زرتشت کے بارے میں ایک یہ بھی روایت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ گوشہ نشینی کے دوران چلتے چلتے آپ دریائے ڈیاٹے کے کنارے پہنچ گئے اور عالم کشف میں آپ کو نہایت روشن اور چمکدار صورت کا دیدار ہوا۔ وہ روشن اور چمکدار صورت ایک فرشتے کی تھی۔ وہ فرشتہ ان کے سامنے نمودار ہوا اور ان کو پہنی ہوئی خلعت اتارنے کے لیے کہا۔ اس مذہب کی کتاب کے مطابق وہ فرشتہ آپ کو لے کر آسمان کی طرف اڑ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دین کی تبلیغ کے لیے چنا اور کچھ مفید مشورے دیے۔ اس مذہب میں زرتشت اور خدا کی اس ملاقات کو پہلی ملاقات کہا گیا ہے۔ اب زراتھسٹرا یہ اللہ تعالیٰ کا دین لے کر دنیا کے مختلف ممالک میں گئے، مگر ان کو ہر دفعہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں اپنے مقصد میں کچھ خاص کامیابی حاصل نہ ہوئی، بلکہ دل کو زخمی کر دینے والی باتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ ان تمام لوگوں سے مایوس ہو گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے، تو انہیں اس وقت کے ایران کے حاکم گستاشپ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم ملا۔ جب آپ اس کے دربار میں حاضر ہوئے، وہاں پر کاہن اور نجومی موجود تھے۔ آپ نے حاکم وقت سمیت کاہنوں اور نجومیوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ وہاں پر موجود کاہن اور نجومی ان سے بحث و مباحثہ کرنے لگ گئے۔ آپ نے ان کے ہر سوال کا تسلی بخش جواب دیا اور ان پر غالب آ گئے۔ وہاں کا بادشاہ آپ سے متاثر ہونے کی بجائے آپ کو خونخوار نظروں سے دیکھنے لگ گیا اور لوگوں سے کہہ کر آپ کو قید میں ڈلوا دیا۔ آپ ابھی قید میں ہی تھے کہ بادشاہ پر آپ کی سچائی کی حقیقت منکشف ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے دل میں آپ کے لیے نرم گوشہ پیدا کر دیا اور بادشاہ آپ کی باتوں پر ایمان لے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی اس بادشاہ کا دل ایمان کے نور سے منور کیا تو اس کو دیکھ کر وہاں پر بے شمار لوگ دائرہ توحید میں داخل ہونے لگے۔ اس طرح ایران اور تہران میں یہ مذہب نہایت تیزی سے پھیلا۔ دوستو، جیسے ہماری مقدس کتاب قرآن مجید ہے